کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ جب ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر کسی کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی؟ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کن کن انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے؟ السلام علیکم، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی خاص دعا میں مجھے یاد رکھیں، کیونکہ میری طبیعت آج کل بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا سوٹ کٹنگ کر رہی تھی، تو بس سمپل سا ٹراؤزر کٹنگ کیا ہے، فراک کٹنگ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب مجھے تھوڑی صحت اور ہمت دیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور جو ہے اس کی اسٹچنگ بھی کر لوں گی۔ پرسوں میں نے ایک سوٹ اسٹچ کیا ہے اپنا، وہ بھی میں نے آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ڈیزائننگ میں نے تھوڑی سی چینجنگ کر لی تھی، جیسا اس کے پوسٹر پہ تھا ویسا میں نے نہیں بنایا، میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیا۔ اور آج کے ولاگ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل میں نے افطار میں کچھ بھی نہیں بنایا، کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ تیز بخار تھا۔ پرسوں میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے کافی ہمت کر کے افطار میں کافی کچھ تیار کیا تھا، لیکن کل میری بالکل ہمت نہیں ہوئی، تو پھر میں نے صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے پکوڑے بنائے تھے اور باقی سب کچھ بازار سے آیا تھا، اور بس سمپل سا کھانا وغیرہ کھا لیا تھا بچوں نے، تو اس وجہ سے میں نے اس پکوڑوں کی یا کسی اور کھانے کی ویڈیو نہیں ڈالی ہے۔ اچھا جی، یہاں میں اپنے سوٹ کی سلائی کر رہی ہوں، تو سوچا کہ تھوڑی سی اسٹیچنگ کا ٹیلنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ لوگوں میں سے جتنی خواتین خود گھر میں اسٹیچنگ کرتی ہیں تو وہ ضرور کمنٹ میں اپنا نام بتائیں۔ اور دوسرا یہ کہ میری اسٹیچنگ جو ہے پروفیشنل نہیں ہے، حالانکہ میں نے سیکھی تو پروفیشنل اسٹیچنگ تھی، لیکن کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کی، بہت زیادہ کپڑے نہیں سیتی، تو اتنی زیادہ ہاتھ میں صفائی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پہننے کے قابل کپڑے سی لیتی ہوں اپنے اور اپنی بچیوں کے، جیسے کہ آج کل ٹیلر حضرات سب مصروف ہیں، درزنیں بھی ساری مصروف ہیں، اور کوئی بھی کپڑے لینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے میں اگر آپ کو کام آتا ہو تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو سلائی مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ 64 ایئر پرانی مشین ہے، جی ہاں 64 سال پرانی مشین، اور میری والدہ مرحومہ کی یہ سلائی مشین ہے، جو کہ انہوں نے جب اسٹیچنگ سیکھی تھی تو ان کی عمر 10 سے 11 سال تھی، اور اس وقت انہوں نے اس سلائی مشین پہ سلائی سیکھی تھی، اور اتفاقاً پھر میں نے بھی اپنی ماں کی سلائی مشین پر ہی سلائی سیکھی تھی۔ تو میرے والد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جہیز میں آپ کو نئی مشین دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے تو بس یہی پسند ہے، اور زیادہ محبت مجھے اس مشین سے اس لیے ہے کہ یہ میری والدہ کی پہلی سلائی مشین ہے۔ تو مسٹر بشی کمپنی کی یہ مشین بہت زبردست ہے، اتنے سالوں سے اس کے کسی بھی پارٹ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، کوئی پرزہ گھسا نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا رنگ اس کا پرانا ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ مشین آج بھی جتنی سلائی مشینیں ہیں ان سے لاکھ درجے بہتر چلتی ہے۔ مینول ہے، کوئی اس میں ڈائنمو یا کوئی بھی مشین نہیں لگی ہوئی، اور ہاتھ سے ہی میں اس پہ اسٹیچنگ کر لیتی ہوں جب بھی مجھے کرنی ہو۔ ویسے میں بہت زیادہ اسٹیچنگ نہیں کرتی ہوں، موسٹلی میں باہر سے ہی سلوا لیتی ہوں، لیکن اگر جیسے عید وغیرہ کا موقع ہے یا اگر کوئی ٹیلر صحیح کپڑے بچوں کے نہیں سی کے دے رہا تو پھر میں اپنی مرضی سے اس پر جو ہے سلائی کر لیتی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس بھی اتنی پرانی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مطلب مشین یا کوئی بھی چیز جو آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو ورثے میں ملی ہو۔ تو بس میں نے جو ہے یہ جو پٹی گلے پہ لگنی تھی اس کو میں نے سائڈس پہ لگا کر پینل کے طور پہ اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنا لیا ہے۔ اب یہ کپڑا اتنا اچھا ہے کہ لون کا ہونے کے باوجود بھی اس پہ بنارسی کی لک آ رہی ہے۔ میں نے ویسے ایک سوٹ فینسی بھی رکھا ہوا عید پر، اگر موسم ٹھنڈا اور اچھا ہوا تو میں وہ پہن لوں گی، ادروائز گھر میں جو روٹین ہے کچن وغیرہ کے کام ہیں تو تب تو یہ اس طرح کے لون کے سمپل سے سوٹ پہننے میں کام آتے ہیں، جب باہر جائیں گے تو پھر فینسی سوٹ پہن لیں گے۔ تو جناب بس یہی ہے، اس کا ٹراؤزر سمپل سا اور شرٹ، اگر ہمت رہی اور مزید کپڑوں کی سلائی کی ٹائم مل گیا، طبیعت نے ساتھ دیا تو میں مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، باقی کپڑوں کی اسٹیچنگ، بچیوں کے سوٹ سل جائیں گے تو ان کے ڈیزائن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیں اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ قرآن لیسن ہے آج کا پارہ نمبر 17، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ انبیاء سے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 112 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود برحق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور مصیبتوں کو ٹالنا، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور ساری کائنات کے نبی ہیں۔ فرشتوں کی صفات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور نیکوں کے لیے اجر و ثواب، اور سرکشوں اور ظالموں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور نمرود نے جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کا بھی تمام واقعہ ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ذوالنون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے ان کی امتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد آخر میں یاجوج اور ماجوج کا بھی بیان ہوا ہے سارا واقعہ کہ وہ کس طرح سے آئیں گے اور وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس صورت میں بہت سے انبیاء کے ذکر بھی ہیں، اور آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج جو کہ ابھی ایک جگہ پر قید ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے اور انہیں افضل اور اعلیٰ سمجھنے کا اور آخری نبی ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس سے آگے سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17 میں۔ سورہ حج مدنی صورت ہے، اس میں 10 رکوع ہیں، 78 آیات ہیں، اور اس میں آیت سجدہ بھی آتی ہے، تو تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سجدہ کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور لوگوں کی حالت ابتر ہو جائے گی اس قیامت کے دن کے ہیبت کی وجہ سے۔ جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، منکر ہوتے ہیں، ان سے دوستی کرنے والے بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور سب کے سب دوزخ کے عذاب کو پائیں گے۔ اس سے آگے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سامنے ہی رکوع و سجود کرنے کا حکم ہے، اور اعتکاف کس طرح کرنا چاہیے، اعتکاف کا مکمل بیان ہے اس صورت کے اندر، اور حج کا مکمل بیان ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، طواف اور منی کی حاضری اور اعمال و قربانی اور سر کے بال منڈوانے اور کتروانے کا پراپر بیان ہے، اور اس کے علاوہ محصر کا بیان ہے، اور اللہ کے نام کا ذبح جو جانور ہے یعنی کہ قربانی کا وہ حلال ہے، اس کے بارے میں بھی، قربانی کے احکامات کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو قربانی کے گوشت اور خون سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو وہ پسند ہے۔ اللہ کو انسان کا تقویٰ پسند ہے، یعنی کہ اس کی نیت اور اس کا خلوص پسند ہے، اور ذبح کے وقت بسم اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور اونٹ اور گائے کی قربانی شاعر اللہ سے ہے، اور اونٹ اور گائے کی قربانی وغیرہ کرنا، بکری کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں جہاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اللہ نے تمہارے نام مسلمان رکھا اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ تمہارا رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر یعنی پچھلی امتوں پر گواہی دو، تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو جناب یہاں سورہ حج کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ حج یوں تو بہت لمبی ہے، 10 رکوع ہیں اس میں، لیکن میں نے آپ کو مختصر سا ہی جائزہ بتانا ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو اس کے مین ٹاپک بتا دیے ہیں کہ آپ کو اگر قیامت کی ہولناکیاں جاننی ہیں یا قیامت میں انسان کے حالات کیا ہو جائیں گے اس کا زلزلہ دیکھ کر، تو اس کا بھی بیان ہے کہ ایک ماں، ہر رشتہ ایک دوسرے کو بھول سکتا ہے لیکن کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی، لیکن قیامت کی ہیبت ایسی ہوگی کہ ایک ماں اپنا دودھ پیتا بچہ، نومولود بچہ بھی بھول جائے گی، اور ہر شخص کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ
ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، منکر ہوتے ہیں، یا اللہ کی آیاتوں میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف نکات اپنے طرف سے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ خود تو گمراہ ہوتے ہیں، آپ کو بھی کر دیں گے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اس لیے رکوع سجود صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اس سے آگے اس صورت میں اعتکاف کا، حج کا، احکامات حج کا، طواف کا، منی کی حاضری کا، قربانی کرنے کا اور تقوی کا مکمل ڈیٹیل سے بیان ہے، اور اس کے علاوہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ ہم پچھلی امتوں پر گواہی دے سکیں، اور نبیوں کو ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ہم پر فرض ہے۔ تو بس نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر سا جائزہ سورہ انبیاء کا اور سورہ حج کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا، اور نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔